صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسلم اللهم صل على سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कायदुल आरिफ़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार आरिफ़ों के रहनुमा, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی یاد میں یہ محفل مشاعرہ ہے۔ منقبتیں پیش کریں گے سارے آج جو شعراء کرام ہیں، ملک کے نامور شعراء کو ہم نے بلایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بے خدا صحراؤں میں بھٹکنے والے لوگوں کو خدا آشنا جن ہستیوں نے بر صغیر میں کیا، ان میں میں اگر یہ کہوں کہ سب سے بڑھ کے جو خدمات ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہیں۔ چونکہ آج ہمارا یہ محفل مشاعرہ ہے اس لیے میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں اپنے انٹرو کا۔ بس سید شبیر حسین شاہ ساجد چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے ہمارے ملک کے، اور مجھے بہت پسند ہے، اہل بیت اطہار کے کیسے غلام تھے مرحوم۔ انہوں نے کہا مظہر مصطفیٰ، جناب سارے شاعروں کی نظر، اور ہمارے علامہ شمس الرحمان مشہدی بھی شاعر ہیں، یہ آج انکشاف ہوا ہے مجھ پہ، اور یہ بڑے خاندان کے، یہ علمی خاندان ہے ان کا بہت بڑا۔ سید مظفر شاہ ان کے بھائی سیشن جج ہیں، سید آفتاب شاہ، سارے پڑھے لکھے لوگ، اور بھکی شریف سے بھی ان کی نسبت اور رشتہ داری ہے۔ مظہر مصطفیٰ دلبر مرتضیٰ خواجہ خواجگاں تیری کیا بات ہے، نازش انبیاء سرور اولیاء کعبہ عارفاں تیری کیا بات ہے۔ تیرے در کے ملائک ہیں جاروب کش، تیرے خدام ہے غوری و التمش، سجدہ گاہ جہاں ہے تیرا آستاں، شاہ ہندوستاں تیری کیا بات ہے۔ اللہ اللہ کیا تیرا فیضان ہے، اللہ اللہ کیا تیرا فیضان ہے، مرحبا تیری نسبت کی وہ شان ہے، جو بھی چشتی ہوا وہ بہشتی ہوا، جو بھی چشتی ہوا وہ بہشتی ہوا، مالک چشتیاں تیری کیا بات ہے۔ ہوں وہ قطب جہاں یا کہ گنج شکر، ہوں وہ صابر کے محبوب سات تاجور، فیض تجھ سے ملا سب کو المختصر، مرشد کاملہ تیری کیا بات۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ شمس الرحمان مشہدی جی خواجہ غریب نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، چونکہ میں سلسلہ کے حوالے سے خاندان چشت اہل بہشت سے ہی منسلک ہوں، اس لیے میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے اس پروگرام میں حاضر ہوں۔ قبلہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی عزت و عظمت کے حوالے سے جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک بہت سی مختصر بات میں لیکن مکمل بات کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنی آیات یحبو کے ساتھ آئی ہیں کہ اللہ جنہیں اپنا محبوب رکھتا ہے، وہ ساری کی ساری آیات اگر ایک فہرست میں آپ رکھ لیں تو جتنی صفات ان میں بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ ساری جہاں بھی محبوبیت کا تذکرہ ہے اور یہ صفات عالیہ بیان ہوئی ہیں، ان کی آپ ایک فہرست بنائیں تو ہر ولی میں یقیناً وہ صفات موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی میں ایک زیادہ ہوتی ہے، دوسری میں تھوڑا، کسی میں۔ خواجہ غریب نواز کی میں یہ امتیازی خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی صفات قرآن مجید میں محبوبین کی بیان ہوئی ہیں، وہ اگر اس کامل ترین صورت میں دیکھنی ہو
تو وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس حوالے سے قطعاً کوئی باک نہیں ہے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہر ولی اپنے مقام پر بے مثال ہے، لیکن بر صغیر میں جو فیوزات، جو برکات، جو خیرات محمدی صلی اللہ حضرت خواجہ غریب نواز نے بانٹی ہے، جس وسعت کے ساتھ بانٹی ہے، جس کثرت کے ساتھ بانٹی ہے، بلکہ میں اگلے لفظ کو ایڈ کرتے ہوئے زیادہ خوبی محسوس کروں گا کہ جس مقدار میں بانٹی ہے اور جس معیار کے ساتھ بانٹی ہے. واہ واہ واہ. مقدار معیار مقدار اور معیار دونوں کی معراج جو ہے نا وہ خواجہ غریب نواز نے بانٹی ہے. واہ واہ. آپ دیکھیں کہ جو آپ کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں وہ فیض یافتگان غریب نواز، بے شک، ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ آفتاب و مہتاب. اور پھر کمال یہ ہے کہ کثرت بھی کمال کی ہے اور ان کی سطوت بھی کمال کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس حوالے سے قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جو لارڈ کرزن نے کہا تھا نا کہ وہاں اس علاقے میں حکومت جو ہے نا وہ خواجہ غریب نواز کی، کل بھی خواجہ غریب نواز کی تھی اور الحمدللہ آج بھی خواجہ غریب نواز کی ہی حکومت ہے. اور جب بھی کوئی اللہ کا محبوب بنتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ کوئی محض ہماری عقیدتیں نہیں ہیں یا محض ہماری ایفیلیشنز نہیں ہیں. جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو پھر اس کی عرش و فرش پہ حکومت وہ جاری کر دیتا ہے. واہ واہ. وہ اوپر بھی اعلان ہو جاتا ہے، اوپر بھی اسی پہلے اوپر ہوتا ہے بعد میں پھر نیچے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت اس کی اللہ جاری فرما دیتا ہے. ساکنان فرش اور حاملان عرش. اور نہ صرف ان کی وہ سروں پر حکومت صرف نہیں ہوتی بلکہ دلوں پر حکومت ہوتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں شروع کر رہا ہوں جی اپنے شعراء کرام سے. جناب ارشد محمود ارشد صاحب سے درخواست گزار ہوں منقبت بارگاہ خواجہ غریب نواز. جی. نو بہار گلشن حیدر معین الدین ہیں، نو بہار گلشن حیدر معین الدین ہیں، فقر و زہد و ورا کے پیکر معین الدین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقر و زہد و ورا کے پیکر معین الدین ہیں. گنج بخش فیض عالم سے ارادت کے طفیل، گنج بخش فیض عالم سے ارادت کے طفیل، خود خدا کے نور کا مظہر معین الدین ہے. خود خدا کے نور کا مظہر معین الدین ہے. خوبصورت بندش. ان کی جانب ہے جھکی چشم فلک بھی ہر گھڑی، ان کی جانب ہے جھکی چشم فلک بھی ہر گھڑی، ان کی جانب ہے جھکی چشم فلک بھی ہر گھڑی. رشک خورشید و مہو اختر معین الدین ہے، رشک خورشید و مہو اختر معین الدین ہے. اور مقطع ہے مجھ کو بھی ارشد، مجھ کو ارشد شامل خدام حضرت نے کیا، مجھ کو ارشد شامل خدام حضرت نے کیا. کس قدر مجھ پر کرم گستر معین الدین ہے، نو بہار گلشن حیدر معین الدین ہے، فقر و زہد و ورا کے پیکر معین الدین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، گنج بخش فیض عالم سے ارادت کے طفیل، خود خدا کے نور کا مظہر معین الدین ہے. یہ تھے جناب حکیم ارشد محمود ارشد صاحب. اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر مقصود عاجز صاحب سے کہ منقبت بارگاہ خواجہ میں پیش فرمائیں. جی.
منزل عرفان کے روشن نشاں خواجہ معین، منزل عرفان کے روشن نشاں خواجہ معین، دین احمد کے حقیقی پاسباں خواجہ معین، وارث علم نبوت منبع رشد و ہدا، سر وحدت کا ہی تو ہے رازداں خواجہ معین، گرمیے خورشید محشر کیا ستائے گی ہمیں، تیری نسبت کا ہے سر پہ صاحباں خواجہ معین، ہے بھنور میں آج پھر امت کی ناؤ المدد، ہے بھنور میں آج پھر امت کی ناؤ المدد، المدد اے نا خدائے بے کساں خواجہ معین۔ واہ 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 واہ، یہ تو انڈیا کے حالات میں آپ نے بیان کر دیا ان مسلمانوں کی زبان سے، واہ، ہے بھنور میں آج پھر امت کی ناؤ المدد، سبحان اللہ، المدد اے نا خدائے بے کساں خواجہ معین۔ سبحان اللہ۔ اور مگتا ہے عاجز مضطر کو بھی بخشو حضوری کا شرف، واہ 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 واہ، عاجز مضطر کو بھی بخشو حضوری کا شرف، دیکھ لے یہ بھی تمہارا آستاں خواجہ معین، واہ واہ واہ، منزل عرفان کے روشن نشاں خواجہ معین، واہ واہ، دین احمد کے حقیقی پاسباں خواجہ معین۔ واہ، ناظرین کرام، ہے بھنور میں آج پھر امت کی ناؤ المدد، اور المدد اے ناخدائے بے کساں خواجہ معین۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر مقصود احمد عاجز، اور اب میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب سے۔ جی پروفیسر صاحب۔ ہند پر احسان ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، ہند پر احسان ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، پایا ہے اسلام صدقہ خواجہ اجمیر کا، سبحان اللہ، سبحان، اور شعر پیش ہے، کتنی صدیوں سے زمانہ آپ کا ہے موطرف، کتنی صدیوں سے زمانہ آپ کا ہے موطرف، یہ جہاں سارا ہے شہدہ خواجہ اجمیر کا، واہ سبحان اللہ۔ اور وہ فنائے عشق سرکار دو عالم یوں ہوئے، سبحان اللہ۔ وہ فنائے عشق سرکار دو عالم یوں ہوئے، وہ فنائے عشق سرکار دو عالم یوں ہوئے، آج بھی ہے نام زندہ خواجہ اجمیر کا، واہ جی واہ، آج بھی ان کی حکومت ہے زمانے میں ریاض، آج بھی ان کی حکومت ہے زمانے میں ریاض، چلتا ہے ہر دل پہ سکہ خواجہ اجمیر کا، سبحان اللہ، سبحان، چلتا ہے ہر دل پہ سکہ خواجہ اجمیر کا، ہند پر کتنا ہے ایسا خواجہ اجمیر کا، پایا ہے اسلام صدقہ خواجہ اجمیر۔ بہت شکریہ جناب۔ درخواست گزار ہوں ملک ممتاز شاعر صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی خدمت۔ جی ایک قطع، ذکر خواجہ کا اہتمام رہے، ذکر خواجہ کا اہتمام رہے، تمام ذکر خواجہ کا اہتمام رہے، شام تو ہوتی ہے صبح نور آج ان کے نام رہے، واہ واہ واہ، شام تو کرتے ہیں نام، ذکر خواجہ کا اہتمام رہے، صبح نور آج ان کے نام رہے، صبح نور آج ان کے نام رہے، جن کو ساجد نوازا مولا نے، بس جہاں میں انہی کے نام رہے، بس جہاں میں انہی کے نام رہے، بس جہاں میں انہی کے نام رہے۔ سبحان اللہ۔ اور منقبت کے چند اشعار کے، در خواجہ کے منگتوں میں جہاں کے تاجور دیکھے، در خواجہ کے منگتوں میں جہاں کے تاجور دیکھے، جھکے ہند الولی کے در پہ سب اہل نظر دیکھے، سبحان اللہ۔ اور گلوں کو ہے مہک ملتی میرے خواجہ کی چوکھٹ سے، گلوں کو ہے مہک ملتی میرے خواجہ کی چوکھٹ سے، در خواجہ پیا کے ذرے بھی مثل گوہر دیکھے، اور فرشتے دیکھتے ہیں پیار سے خواجہ کی چوکھٹ کو، فرشتے دیکھتے ہیں پیار سے خواجہ کے روضے کو، تجلی مرکز انور کی خود جھک کر کمر دیکھے، تجلی مرکز انور کی خود جھک کر کمر دیکھے، اور جو دیوانے ہیں خواجہ کے، جو مستانے ہیں خواجہ کے، وہی ہیں معتبر دیکھے، وہی ہیں باخبر دیکھے، جو دیوانے ہیں خواجہ کے، جو مستانے ہیں خواجہ کے، وہی ہیں معتبر دیکھے،
وہی ہیں باخبر دیکھے، اور علی کے چاند کے قدموں سے جس کی ہو گئی نسبت، علی کے چاند کے قدموں سے جس کی ہو گئی نسبت، مقدر کا ستارہ کیوں نہ پھر وہ اوج پر دیکھے، علی کے چاند کے قدموں سے جس کی ہو گئی نسبت، مقدر کا ستارہ کیوں نہ پھر وہ اوج پر دیکھے، اور جسے خواجہ پیا کی چشم رحمت دیکھ لیتی ہے، نہ ہو اس کو غمِ دنیا نہ وہ عقبہ کا ڈر دیکھے، نہ ہو اس کو غمِ دنیا نہ وہ عقبہ کا ڈر دیکھے، اور دکھوں کی دھوپ دھل جاتی ہے ساجد ابر بارہ میں، ادھر رحمت کی بارش ہو میرا خواجہ جدھر دیکھے، ادھر رحمت کی بارش ہو میرا خواجہ جدھر دیکھے، ادھر رحمت کی بارش ہو میرا خواجہ جدھر دیکھے، در خواجہ کے منگتوں میں جہاں کے تاجور دیکھے، جھکے ہند الولی کے در پہ سب اہل نظر دیکھے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام، یہ تھے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی۔ جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب، نہ پوچھ مجھ سے رہتے ہیں کہاں غریب نواز، جہاں غریب ہیں رہتے وہاں غریب نواز۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پرنور محفل جاری و ساری ہے، صبح نور کی پرنور محفل ہے، اور جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ شخصیت یقیناً پوری دنیا کے اندر اس وقت ان کا چرچا ہے، شہرہ ہے، اور خصوصاً ان ایام میں ان کا تذکرہ تمام عاشقان جو ہیں وہ اپنے لیے خیر و برکت سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا تذکرہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز ہونے کا، اور آپ نے انٹرو میں جو بات کہی ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو جمع کریں تو ہمیں یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پر آیا تو 1000 سال مسلمان حکمران رہے، ٹھیک ہے، اگر طاقت دکھاتے تو ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی، 1000 سال میں تو کسی کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ واہ واہ، مورخ بھی، تاریخ بھی، تعلیم بھی، علم بھی، یہ سارا مسلمانوں میں تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وہ تمام کوٹ کر دینا تھا جو مسلمانوں نے کیا ہوتا، ان کے اوپر زبردستی کا اس کو ملمہ سازی کر کے پیش کر دیتے۔ ہندوؤں کی تو تاریخ نہیں تھی، ان کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر آج ہندو اتنی تعداد میں کروڑوں میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 سالوں میں جتنا یہ ایک مودی کے دور میں ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں نے 1000 سال میں ایسا تصور بھی نہیں کیا۔ واہ واہ واہ، لہٰذا یہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی محبت کائنات کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو آج بھی ہندو قبول نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب نے سینکڑوں برس پہلے ان کو پاس بھی بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے کھانے بھی تناول فرمائے۔ دلت، شودر، جن کو یہ آج بھی اپنے اندر برداشت نہیں کرتے، خواجہ صاحب ان کو اپنی خانقاہ میں جگہ بھی دیتے تھے، اور ایسے غریبوں کو آپ اپنے پاس سے مال بھی دیتے اور غیر مشروط دیتے، یہ نہیں کہ مسلمان ہوگے تو ہم دیں گے۔ تو خواجہ صاحب کے القابات میں غریب نواز ہونا لقب ہے، مسلمان نواز لفظ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یہ غریب نواز بات ہے۔ کر دی آپ تو اس لیے یہ بات جو ہے حضور خواجہ غریب نواز کا فیض آج بھی جاری و ساری، جتنے بھی حکمران آئے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو مسلمان حکمران خود ان کی چوکھٹ پہ نہ جاتے، کیونکہ وہ کہتے کہ ہم ہندوؤں کو ختم کر کے اسلام پھیلایا، انہوں نے کیا کیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو دونوں سلسلوں میں نجیب الطرفین تھے، اور یہ بھی عجیب ایک امتزاج ہے، حضور غوث الثقلین جو ہیں وہ حسنی اور حسینی سید، والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، یہ والد کی طرف سے حسینی اور والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے حسنی، اور پھر جن سے آگے فیض لیا ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی حسنی۔ تو اگر یہ بات کہی جائے کہ امام حسین امام علی مقام علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، امام حسن بڑے تھے، تو وہ چھوٹے ہونے کا سلسلے میں آپ بعد میں ہیں، تو فیض آپ نے بڑوں سے، امام حسن پاک کی اولاد سے، غوث پاک سے اور حضور داتا صاحب سے حاصل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت جس طرح بات ہوئی حکمرانوں کی، تو عالمگیر جن کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے تھے، ان کے ذہن میں ایک دفعہ یہ بات آئی اورنگزیب عالمگیر کے کہ خواجہ صاحب کی شان تو بہت زیادہ ہے، کہیں یہ کوئی بناوٹ یا کہیں کوئی اضافہ نہ کیا ہو کہ حقائق اس کے برعکس ہوں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں جاتا ہوں آپ کے مزار پر اور میں جا کے بلاؤں گا سلام سنت کے مطابق، اور اگر تو میرے سلام کا جواب ملا تو پھر تو یہ واقعی درست ہوگا، اور اگر نہ ملا تو میں یہ مزار ہی ختم کر دوں گا۔ اچھا، اتنا ارادہ کر کے جب وہ آئے، آ کے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا معین الدین، یہ جملہ بولا تو آپ کی قبر انور سے جواب آیا، وعلیکہ السلام یا عالمگیر۔
واہ 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 تو واہ، یہ سبحان ابھی اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر پیدا بھی نہیں ہوا، بادشاہ بھی نہیں بنا، لیکن جب آپ کا وصال ہو چکا ہے اور اس کے باوجود آپ آنے والے کو پہچان بھی رہے ہیں اور اس کی حیثیت بھی پہچان رہے ہیں۔ اسی طرح حضور غریب نواز خواجہ آپ کی خدمت عالیہ کے اندر ایک عورت روتی ہوئی آئی اور آ کے عرض کرنے لگی، حضور میرے بیٹے کو گورنر نے ناجائز غلط پھانسی دے دی ہے، وہ بے گناہ تھا، بے گناہ کو پھانسی دے دی ہے، میرا بیٹا ختم ہو گیا۔ تو آپ فوری اپنے عقیدت مندان کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور جا کے کہنے لگے اگر واقعی تمہارا بیٹا بے گناہ ہوا تو میں ابھی عرض کروں گا، تم دیکھنا کہ بے گناہی میری عرض کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی عطا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جناب شاہ صاحب آپ کی طرف علامہ شمس الرحمان مشہدی۔ حضرت جس طرح آپ منقبت پڑھ رہے تھے اور اس میں خواجہ غریب نواز کی بے مثل صفات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آخری جملہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مشکل کشا آپ ہو، غریب نواز۔ غریب نواز۔ تو ظاہری بات ہے مشکل کشائی کرنے کے لیے مشکل کشا سے رابطہ پہلا ضروری ہے، واہ۔ اور پھر مشکل کشا کے مولا آقا کریم سے رابطہ ضروری ہے، اور پھر میرے مالک سے رابطہ تو اور اس وقت بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ یہ ہم اسی لیے التجا کر رہے ہیں کہ اب نظر کرم فرمائیں، بہت ہو چکی۔ اب دوسری بنیادی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی تکلیف حل کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، پاور ہونی چاہیے، وہ کسی حوالے سے ہو جس کی اس کو ضرورت ہو۔ ٹھیک۔ اب آپ نے جو جملہ کہا کہ مشکل کشا اس علاقے کے ہو، وہ انہوں نے یقیناً علاقے کے ساتھ نسبت بنائی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اس علاقے کے نہیں بلکہ جہان کے مشکل کشا ہیں۔ اور طاقت کے حوالے سے جو ضروری خاصہ ہے مشکل کشائی کے لیے، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنا مظہر بنا لیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جب وہ بندہ انوار خداوندی کا مظہر ہو جاتا ہے تو وہ طاقتیں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے۔ پھر دیکھنے میں تو وہ بول رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کوئی اور بول رہا ہوتا ہے۔ ابھی برکاتی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ زندہ ہونے والی بات، یہ یاد رکھیں کہ سارے اولیاء اللہ کی شان ہے، لیکن جو خاص طور پہ قطب الاقطاب کے منصب پر بندہ فائز ہوتا ہے، یعنی محبوبیت کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہوتا ہے، مردے زندہ کرنے والی کرامت اکثر اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس طرح حضور غوث الثقلین نے بھی مردے زندہ کیے، وہ بھی قطب الاقطاب تھے، اور حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین غریب نواز بھی اسی کمال کے منصب پر فائز تھے، آپ نے مردے زندہ فرمائے۔ اور مردہ زندہ ظاہری بات ہے وہی کر سکتا ہے جو اپنی زبان سے نہیں بولتا، وہ ہل اس کی رہی ہوتی ہے، بول جو ہے نا وہ مالک رہا ہوتا ہے، اور مالک کے حکم سے ہی مردہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے میں کم باذنی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ نہیں ہوتا، وہ باذن اللہ ہی ہوتا ہے۔ بھائی باب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو قطب المشائخ کا درجہ ملے، سبحان اللہ، اور جو رب کی محبت میں فوت ہو اور یہ لکھا جائے اس کے پیشانی پر، تو پھر میں اصل میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ بڑا کوسچن ہوتا ہے جی، دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا جی، یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے جی، بندہ بندے کو کیسے زندہ کر سکتا ہے جی۔ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب وہ زندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت وہ نہیں ہوتا، کسی اور کا، وہ کچھ اور، میں نہیں، میرے وچ اس ویلے میرا یار بولدا،
غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز. بالکل صحیح بات ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. اصل بات یہ ہے اس کا کہنا ہے گفتہ اللہ ببد ہوتا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال طاقتوں کا مظہر بنایا. کسی بھی ولی کی عزت و عظمت پہ بات کرنی ہے تو 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. پہلا ہے اس کا کردار و حیات، پھر اس کی تعلیمات، اور پھر ظاہری بات ہے دین متین کی خدمت کے لیے، اسلام کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی کرامات بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ضرورت ہوتی ہے اس کی. ضرورت ہوتی ہے. یہاں جو جادوگر تھے ان کو بھی تو ذرا جس طرح نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے نا جناب کہ غیروں کے سامنے اللہ کی عزت کو واضح کرنے کے لیے، اسی طرح نبی کی نائبیت میں ولی کے پاس کرامت ہوتی ہے. ولی کی کرامت بھی اصل نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے نا جی. بے شک فیضان تو وہیں سے. بالکل. اچھا جی دوبارہ جناب ارشد محمود ارشد صاحب کی خدمت میں گزارش ہے جی. منقبت بارگاہ خواجہ پاک. منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. ارشاد. ہیں زمین پر 4 سو چرچے معین الدین کے. سبحان اللہ سبحان. ہیں زمین پر 4 سو چرچے معین الدین کے. آسمان پر بھی اڑیں جھنڈے معین الدین کے. واہ 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 واہ. آسمان پر بھی 4 سو چرچے معین الدین کے. آسمان پر بھی اڑیں جھنڈے معین الدین کے. چشمہ ایمان و عرفان و یقین سے فیض یاب. چشمہ ایمان و عرفان و یقین سے فیض یاب. ہو رہے ہیں چاہنے والے معین الدین کے. ہو رہے ہیں چاہنے والے معین الدین کے. کیوں نہ مدح نوشائے بزم خدا ہم بھی کریں. کیوں نہ مدح نوشائے بزم خدا ہم بھی کریں. گا رہی ہے خلد بھی سحر معین الدین کے. گا رہی ہے خلد بھی سحر معین الدین کے. ہے تمنائے دل ارشد الہی ہر گھڑی. ہے تمنائے دل ارشد الہی ہر گھڑی. تا قیامت ہم رہیں بردے معین الدین کے. بہت شکریہ. تا قیامت ہم رہیں بردے معین الدین. اور اب میں درخواست گزار ہوں پروفیسر سعادت علی ثاقب صاحب سے کہ وہ اپنا کلام ارشاد فرمائیں. جی. یہ جو خوش بختیاں ہماری ہیں خواجہ سب برکتیں تمہاری ہیں. یہ جو خوش بختیاں ہماری ہیں خواجہ سب برکتیں تمہاری ہیں. لوگ شاہوں سے مانگتے ہوں گے ہم تو بس آپ کے بھکاری ہیں. لوگ شاہوں سے مانگتے ہوں گے کیا بات کہہ دی. ہم تو بس آپ کے بھکاری ہیں. در پہ حاضر ہیں اور زباں چپ ہے لیکن آنکھوں سے اشک جاری ہے. در پہ حاضر ہیں اور زباں چپ ہے لیکن آنکھوں سے اشک جاری ہے. اور سے خواجہ پیا سے ہیں سرشار آج خاکی ہیں یا کہ ناری ہیں. اور سے خواجہ پیا سے ہیں سرشار آج خاکی ہیں یا کہ ناری ہیں. وصل مرشد کے 1-2 لمحے ہجر کی سب رتوں پہ بھاری ہیں. اور مقطع پیش خدمت. آپ پر ناز کیوں نہ ہو ثاقب آپ نے قسمتیں سنواری ہیں. آپ پر ناز کیوں نہ ہو ثاقب آپ نے قسمتیں سنواری ہیں. یہ جو خوش بختیاں ہماری ہیں خواجہ سب برکتیں تمہاری. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ساجد لطیف چشتی. استغاثہ ہے
آج کے اس جو وہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے پس منظر میں میں نے پیش کیا اس کا تناظر ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، اور خواجہ کے حضور التجا کی ہے. ارشاد. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم، اے علی کے لاڈلے کر دو کرم للہ کرم. اے علی کے لاڈلے کر دو کرم للہ کرم. آ گئے دربار پہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، بے سرو ساما ہے خواجہ ہم ہیں گھبرائے ہوئے. در تمہارا چھوڑ کر نہ جائیں گے اب خواجہ ہم، حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. اور ہر طرف سے ہم کو گھیرا ہے بلاؤں نے شہا. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان آپ بول رہے ہیں. جی. ہر طرف سے ہم کو گھیرا ہے بلاؤں نے شہا. والی اجمیر تو ہے غمزدوں کا آسرا. اب کہاں جا کر کہیں ہم قصہ درد و علم، حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. اور سائے ظلم و جبر کے بڑھنے لگے ہیں ہر طرف. سائے ظلم و جبر کے بڑھنے لگے ہیں ہر طرف. ہو کرم ہم پر بھی خواجہ از پہ شاہ نجف. ہو کرم ہم پر بھی خواجہ از پہ شاہ نجف. سن لو اب حال غریباں تجھ کو ہو تیری قسم. سن لو اب حال غریباں تجھ کو ہو تیری قسم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. ہند میں ظلمت کے سائے پھر سے ہیں چھانے لگے. ہند میں ظلمت کے سائے پھر سے ہیں چھانے لگے. کافر و مشرک مسلمان کو ہیں بہکانے لگے. بڑھ گئے ہیں کافروں کے مومنوں پر پھر ستم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. یہ سے دوبارہ پڑھے. ہند میں ظلمت کے سائے پھر سے ہیں چھانے لگے. کافر و مشرک مسلمان کو ہیں بہکانے لگے. بڑھ گئے ہیں کافروں کے مومنوں پر پھر ستم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دیجئے. صدقہ عثمان ہارونی کرم کر دیجئے. اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دیجئے. صدقہ عثمان ہارونی کرم کر دیجئے. رحم فرما دیجئے خواجہ، رحم فرما دیجئے خواجہ مشکلیں ہیں ہر قدم. رحم فرما دیجئے خواجہ مشکلیں ہیں ہر قدم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. اور ہر طرف ادوار کی خواجہ میرے چھائی گھٹا. جس طرف بھی جائیں خواجہ مشکلیں ہیں بے بہا. سب مسلمانوں کے دل زخمی ہیں اور آنکھیں ہیں نم. سب مسلمانوں کے دل زخمی ہیں اور آنکھیں ہیں نم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. اور مومنوں کے رہنما بھی اب بنے ہیں راہزن. ہم پہ بھی خواجہ کرم ہو مہکیں پھر دل کے چمن. ساجد ایسے آسیوں کا میرے خواجہ رکھ بھرم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. حضرت خواجہ معین الدین حسن کر دو کرم. واہ واہ واہ. ناظرین کرام، یہ تھے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی. اور اب میں درخواست گزار ہوں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب سے نثر میں جو ہے وہ شاعری فرمائیں. جی. خواجہ صاحب کی جو خصوصیت سے یہاں شعراء عرض کر رہے ہیں وہ استغاثے کی صورت میں ہے. جی. تو استغاثے میں اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ کہ افغانستان سے آئے شخصیات جن میں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. اور خصوصاً ہند پر جب بھی کسی نے ظلم کیا تو سب سے پہلا اس کا درد افغانستان والوں نے محسوس کیا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو انہوں نے محسوس کیا. تو آج ہم ان کو پھر بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں افغانستان کو کہ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان پر اگر ہند میں ظلم ہوا تو سب سے پہلی آواز بھی آپ نے اٹھائی اور اس کا تدارک بھی آپ نے کیا. پیار بھی حکومتیں بدل دی. ہاں جی، حکومتیں راج کو پکڑ کے زندہ گرفتار کرا دیا. اور ساتھ یہ بھی کیا کہ کلیمی بیکار ہے بغیر
ید اللہ بھی دکھائی اور کلیمے بھی دکھائی. آج وہ ان کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں نہ بڑھائیں بلکہ مسلمانوں کی دلجوئی کریں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈھارس بندھائیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک دفعہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہاں اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف کے دوران آپ جو ہے بلند آواز سے قرآن پاک کی قرات کر رہے تھے. تو بسم اللہ سے شروع کی اور چلتے چلتے سورہ مریم تک یا سورہ کہف تک آپ پہنچے. تو وہاں چونکہ آج کے مشائخ کے لیے بھی سبق ہے کہ حضور بابا صاحب اور دیگر ہستیاں یہ اپنے دور کے متبحر عالم ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ محدث بھی تھے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ محدث تھے اپنے دور کے. تو یہ حافظ قرآن بھی تھے حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ایک لفظ چھوڑ دیا, چھوٹ گیا. تو جیسے وہ لفظ چھوٹا آگے بڑھے تو حضور خواجہ غریب نواز کی قبر انور سے آواز آئی کہ تم نے یہ لفظ چھوڑ دیا ہے. جیسے یہ آواز آئی تو حیران ہو گئے, اس لفظ کو درست کیا اور مکمل کیا اور پھر آپ کی چوکڑ پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا اور اپنے نصیبوں پہ مقدروں پہ آپ رشک کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے اتنے مقدر ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور معمولی سی لغزش ہوتی ہے تو آپ میری رہنمائی فرماتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شیخ کامل جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے مریدین پہ نگاہ کرم رکھتا ہے اور اپنے فیضان کو انہی کے ذریعے آگے جاری فرماتا ہے. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. یہ جادو ٹونا سے حفاظت کا عمل ہے جی. جادو ٹونا سے محفوظ رہنے کے لیے 11 دن تک مسلسل ہر فرض نماز کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 59 جو ہے 100 بار پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں. انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا جادو ٹونا ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ پڑھیں. حضرت خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے. دریا جیسی سخاوت, آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع. جی صغیر. خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی یاد ہے, تیری شان خواجہ اے خواجگاں, تیری شان خواجہ اے خواجگاں, تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا وقت سوار دے, میرا بگڑا وقت سوار دے, میرے خواجہ مجھ کو نواز دے, میرے خواجہ مجھ کو نواز دے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تیری شان خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی یاد ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں, میں گدائے خواجہ چشت ہوں, مجھے اس گدائی پہ ناز ہے, مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا خواجہ بندہ نواز ہے. تیری شان خواجہ اے خواجگاں, تیری شان خواجہ اے خواجگاں, تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا خواجہ عطائے رسول ہے, میرا خواجہ عطائے رسول ہے. یہ بہار چشت کا پھول ہے, یہ بہار چشت کا پھول ہے. یہ بہار گلشن فاطمہ, یہ بہار گلشن فاطمہ, چمن علی کا نہال ہے. تیری شان خواجہ اے خواجگاں, تیری شان خواجہ
اے خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔